الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں، احادیث طیبہ میں آئے ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اور کیوں ترغیب دلائی ہے؟ اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کریم درود پاک پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم درود پاک پڑھنے والے کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کریم درود پاک پڑھنے والے پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین درود پاک پڑھنے والے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے کہ جس کو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے نقل کیا ہے۔ وہ حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے، انشاءاللہ وہ حدیث پاک سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے، ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے، ایک فرشتے کی تخلیق فرمائی ہے، اور اس فرشتے کی تخلیق بڑی عجیب و غریب ہے، دیگر فرشتوں سے اس فرشتے کی تخلیق مختلف ہے۔ یا رسول اللہ، اس کی تخلیق کیوں کر مختلف ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے کی تخلیق یوں مختلف ہے کہ اللہ کریم نے اس کے بازوؤں کو اتنا وسیع، اتنا عریض، اتنا چوڑا اور اتنا لمبا بنایا ہے کہ مشرق اور مغرب اس کے بازوؤں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! مشرق اور مغرب اس کے بازوؤں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کے قد کے، اس کے سر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کا سر جو ہے وہ زیر عرش ہے، یعنی عرش کے نیچے موجود ہے، اور اس کے قدموں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے قدم جو ہیں، اس کے قدم جو ہیں وہ تحت الثری موجود ہیں۔ اللہ اکبر! اور اس کے جسم پر موجود بالوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے جسم پر اتنے بال ہیں کہ جتنی زمین پر مخلوق موجود ہے۔ اللہ اکبر! یا رسول اللہ، اس فرشتے کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ اس فرشتے کو کس وجہ کے لیے بنایا گیا؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے امتیوں، اس فرشتے کی تخلیق کا مقصد، اس فرشتے کی پیدائش کی وجہ یہ ہے کہ جب میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس فرشتے کو حکم ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے عرش کے نیچے رواں بیرہ نور ہے، عرش کے نیچے ایک نور کا دریا ہے، یہ فرشتہ اس دریے میں گوتا لگاتا ہے، اس دریے کے اندر گوتا لگاتا ہے، اور گوتا لگا کر اپنے پروں کو باہر نکال کر جھاڑتا ہے، تو اللہ کریم اس کے پروں سے نکلنے والے پانی کے ہر ہر قطرے سے، اس بیرہ نور کے ہر ہر قطرے سے ایک ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اس ایک ایک فرشتے کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اللہ رب العالمین ان فرشتوں کے ذمے، ان فرشتوں کے لیے یہ کام لگا دیتا ہے کہ اس ایک مرتبہ پڑھنے والے درود پاک کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کری جائے۔ اللہ اکبر! قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کری جائے۔ اب یہ تمام فرشتے قیامت تک اس ایک مرتبہ پڑھنے والے درود پاک کے لیے قیامت تک مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو پیارے اور محترم سامعین، درود پاک کی بہت فضیلتیں اور ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ جس کو بیان کیا جائے نا تو بندے کے اندر سے روح خوش ہو جائے، لیکن فی زمانہ جو ہے نا ہم درود پاک پڑھنے میں بہت پیچھے، ہم دیگر وظائف بھی کر لیتے ہیں، دیگر اوراد بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن درود پاک ہم جو ہے نا اس پہ کمزور ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ سب وظائف سے بڑھ کر درود پاک سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ درود پاک کو اپنی عادت میں لائیں، درود پاک کو اپنی عادت بنائیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے ہم درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔